ایک شخص بیمار ہے اور سب کا بڑا ہے، پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے، 30 تو عام لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ صرف ذرا سی سبزی یا معمولی سا سلاد یا خشک روٹی، کیوں؟ بقیہ چیزوں کی اجازت نہیں، طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی۔ اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کتنی عظیم ذات ہے، اور اللہ بزرگ و برتر نے خود اس نظام میں کتنا فرق پیدا کیا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہی خون جو کبھی ماہواری میں آتا تھا وہ رک گیا ہے، اس میں سے خوراک بنتا ہے، خوراک بنتا ہے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ جنین خون پیتا ہے، غلط بات ہے۔ خون کیوں پیے؟ آپ جو فصل اگاتے ہیں تو زمین میں کھاد ڈالتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہنا کریں کہ ہم گوبر کھاتے ہیں اور بکریوں کی مینی ہے، نہ، اس میں سے صاف ستھرا پٹا نکلتا ہے، اس سے تناور پودا بنتا ہے، اس میں زبردست قسم کا پھل یا مکئی کا بھٹا آتا ہے، اس سے لذیذ و شیرین قسم کا آٹا نکل کے روٹی بنتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہی عورت ہے اور وہی بچہ ہے، لیکن باہر آ گیا تو اب اس کی چھاتیوں میں دودھ آئے۔ آپ دنیا بھر کی کوشش کریں، کسی انسان سے دودھ نکل سکتا ہے؟ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی کامل ہے۔ اس وقت اس بچے کے لیے سوائے اس دودھ کے کوئی اور نعمت قوام حیات کے لیے کافی نہیں ہوگی، وہ زندہ نہیں رہ سکے گا اگر دودھ نہ ہو۔ تو ماں کی چھاتیوں میں شیرین چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اب وہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا، پرانے زمانے میں بڑی مشقتیں ہوتی تھی، کسی ایسے علاقے سے گزرنے لگا کہ وہاں میلوں دور سے پانی ختم ہو گیا، نیا سفر کا اس کو اندازہ نہیں تھا، عورت ساتھ تھی۔ جب کافی چلے گئے اب پانی نہیں ملا تو وہ عورت کا منہ خشک ہو گیا، اور اس نے میاں کو کہا کہ میرا آخری وقت ہے، مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ بیٹھ گئی اور لیٹ گئی، انتقال ہو گیا۔ یہ ایک دن دو دن وہاں بیٹھا رہا، کوئی نہیں آیا، اس سے اور کچھ بنا نہیں تو اس کی لاش لے کر کے پہاڑ کے نیچے رکھ لیا، اور اس کا باہر کا جو راستہ تھا وہ پتھروں سے بند کر لیا، غار سا تھا، اور یہ روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کہیں پہنچا یا کوئی قافلہ آیا اس کے ساتھ۔ سال جب پورا ہو گیا، یہ پھر اس راستے سے آ رہا، لیکن اب ذرا اس علاقے نے ترقی کی ہے، راستے بن چکے، گاڑیاں جانے لگی۔ یہ جب اس علاقے میں آیا تو اس گاڑی سے اترا، آیا ہے، اس کی تو دنیا لٹ گئی تھی، اور جگہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے وہ گھر والی کی لاش کہاں رکھی ہے۔ اس نے ایک جگہ پہاڑ کے نیچے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ نقل و حرکت کرتا، اس کو یاد تو تھا کہ بیوی حاملہ تھی۔ یہ آہستہ آہستہ آیا، اس کو جو بچے نے دیکھا تو وہ دوڑنے لگا، تو جنگلی ہو چکا۔ یہ قریب آیا بڑی مشکلوں سے، اور لوگوں کو ساتھ کر کے اس بچے کو پکڑا، اور وہ مری ہوئی خاتون جس طرح اس نے رکھی ہے اسی طرح پڑی ہوئی ہے، اور اس کی جو چھاتیاں ہیں وہ باقاعدہ تازہ دودھ سے بھری ہوئی۔ یہ اور پورا قافلہ سر بسجود ہوا کہ اللہ واقعی رب العالمین آپ ہے۔ اس بچے کی زندگی کے لیے مری ماں میں چھاتی کے اندر چشمہ برقرار ہوتا ہے، کون اس سے پوچھتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل۔ اور اس شیخ نے جب درس میں یہ بیان کیا تو کافی دیر تو رویا، رونے کے بعد کہا کہ وہ بچہ میرا یہ کلاس میں بیٹھا ہے، کہا وہ زمیلکم الآن، تمہارے ساتھ دراسہ میں ہم سبق ہے، یہ بیٹھا ہے، اس کی ماں کے نیچے، پہاڑ کے نیچے میں چھوڑ کے آیا تھا، اور یہ اس سے پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح وہ اس طرف گیا، خدایا تیری قدرت کتنی کامل ہے، اور کس طرح اس نے وہ تھن پکڑ لیا مری ماں کا، اور جتنی دیر تک بچے کو، جتنے مہینے تک دودھ کی ضرورت ہے، مرے ہوئے جسم کے اندر چشمہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کون ہے؟ رب وہی ہے اور عالمین کو وہی پال رہا ہے۔